وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ، غیرہو میں ضمیر اس میں اشارہ کی طرف روک رہی ہے، یعنی اگر اس میں اشارہ کے علاوہ، اور یہ دو کی سلسلے کی چل رہی ہے، مضمر کی جگہ مظہر لانے، اب وہ مظہر خواہ اس میں اشارہ کی شکل میں ہو یا اس میں علم کی شکل میں، تو فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ، اور اگر اس کے علاوہ، یعنی اس میں اشارہ کے علاوہ، فَلِزِيَادَةِ التَّمْكِينِ، تو اسے مخاطب کے ذہن میں زیادہ جاگزی کرنے کے لیے، کہ مخاطب کے ذہن میں مزید وہ بیٹھ جائے، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو اب یہاں پر جب ایک بار آیا اللہ احد، تو اب ظاہر اس بات کا تقاضا کر رہا تھا کہ هو الصمد، کیا ہو هو الصمد، لیکن ہوا کی جگہ پر اس میں جلالت لایا گیا اللہ الصمد، تو اب یہ اس لیے تاکہ مخاطب کے ذہن میں اور زیادہ بیٹھ جائے اور زیادہ وہ جاگزی ہو جائے۔ وَنَظِيرُهُ مِنْ غَيْرِهِ، اور مسند علیہ کے علاوہ سے اس کی نظیر، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے اسے حق ہی کے ساتھ نازل کیا اور حق ہی اس کے ساتھ ہی نازل ہوا۔ تو ایک بار جب بالحق آیا تو ظاہر حال یہ تقاضا کر رہا تھا کہ یہاں پر اس میں ضمیر لائی جائے، یعنی بہی نزل، لیکن اس میں ظاہر لایا گیا کہ بالحق نزل، اس وجہ سے زیادت تمکین کی، او ادخال الروع فی ضمیر السامع و تربیت المحابت، یا سامع کے دل میں خوف ڈالنا اور ہیبت کو بڑھانا، سامع کے دل میں خوف ڈالنا ہو اور ہیبت کو بڑھانا، اور تقویت داعی المامور، یا جس چیز کا حکم دیا گیا اس کے داعی کو اور زیادہ باقوت کرنا، جس چیز کا حکم دیا گیا اس کے داعی کو اور زیادہ باقوت کرنا، مثالہما دونوں کی ایک ساتھ مثال، مثلا امیر المومنین اگر کسی سے کہے کہ انا امرکا، یعنی میں تمہیں حکم دیتا ہوں، تو اب اس میں وہ زور نہیں ہے جتنا زور اس میں ہے کہ وہ یہ کہے کہ امیر المومنین یا امرکا بے قضا، امیر المومنین تمہیں یہ حکم دیتے، تو اب یہاں ظاہر اس بات کا مقتضی تھا کہ یہ کہا جاتا انا امرکا بے قضا، لیکن اس میں وہ زور، وہ ہیبت نہیں ہے، داعیہ بجا لانے کا اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا مضبوط اس میں ہے کہ امیر المومنین یا امرکا بے قضا، امیر المومنین تمہیں یہ حکم دیتے،
اور اس طرح کے محاورات بولے بھی جاتے ہیں. جیسے کوئی شخص ہے کسی ڈی ایم سے بات کر رہا ہے، تو اب دوران گفتگو ڈی ایم یہ کہتا ہے کہ یہ سوچ کر کے بات کرو کہ تم ایک ضلع ادھیکاری سے بات کر رہے ہو، ڈی ایم سے بات کر رہے ہو. یعنی یہ نہیں، یہ کہنے میں زور نہیں کہ مجھ سے تمہاری بات ہو رہی. جو زور کس میں ہے، جو حیبت کس میں ہے کہ ایک ضلع ادھیکاری سے بات کر رہے ہیں. تو اب اس میں سامع کے دل میں خوف ڈالنا، حیبت بڑھانا، اور ساتھ ہی ساتھ جو حکم دیا گیا اس کے داعیہ کو اور مضبوط کرنا. وَعَلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِ، اور اسی پر مسند علیہ کے علاوہ سے یہ مثال محمول ہے کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یعنی جب تم عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو. یعنی فتوکل علیہ نہیں ارشاد ہوا، بلکہ کیا فرمایا گیا، فتوکل علی اللہ، یعنی اللہ پر بھروسہ کرو. اول استعطاف، یا مہربانی طلب کرنے کے لیے وہاں اس میں ظاہر لایا گیا. جیسے الہی عبدک العاصی عطاک مقرم بالذنوب وقد دعاک، الہی عبدک العاصی عطاک. اے اللہ، تیرا گنہگار بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوا. مقرم بالذنوب، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوا، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوا تیری بارگاہ میں حاضر ہوا. تو اب یہاں ظاہر یہ تقاضا کر رہا تھا کہ کیا کہا جاتا، الہی انا العاصی عطاک، یا انا اعطیتک، الہی انا اعطیتک، کہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا. لیکن مہربانی کی طلب اس میں وہ نہیں ہے، وہ طلب نہیں ہے جو طلب اس میں ہے کہ عبدک العاصی عطاک، تیرا گنہگار بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوا. تو یہاں پر مقصود کیا ہے، رحمت طلب کرنا. السکاتی، اے قال السکات، ھذا غیر مختص بالمسند الیہ ولا بہذا القدر، یہ صرف مسند الیہ کے ساتھ خاص نہیں ہے اور نہ ہی اتنی مقدار، بل کل من التکلم والخطاب والغیبۃ مطلقا ينقل الى الاخر، بلکہ تکلم، خطاب، غیبت، ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے. ویسمى ھذا النقل التفاتا، اور اس نقل کا نام کیا رکھا جاتا ہے، التفات. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مقام وہاں پہ تکلم کا ہوتا ہے، لیکن تکلم کی جگہ پر وہاں خطاب کو استعمال کر لیا جاتا ہے. کبھی موقع خطاب کا ہوتا ہے تو وہاں غیبت کی ضمیر لائی جاتی ہے، کبھی مقام غیبت کا ہوتا ہے اور ضمیر خطاب کی لائی جاتی ہے. تو اب ان میں ہر ایک کو دوسرے کی طرف منتقل کیا جاتا ہے. اور اس کو کیا کہا سکاکی نے، التفات. جیسے تطاولا لیلک بالاسمد، یہ شاعر اپنے کو کہہ رہا،
کہ تیری رات مقام عصمت میں طویل ہو گئی، تیری رات مقام عصمت میں طویل ہو گئی. یہ کسی دوسرے کو نہیں کہہ رہا بلکہ اپنے کو کہہ رہا. تو ظاہر یہ چاہ رہا تھا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ یہ کہتا تطاولا لیلی بلا ثبوت، یعنی میری رات عصمت میں طویل ہو گئی، لیکن بجائے لیلی کہنے کی کیا کہا؟ لیلو کا، یعنی تمہاری رات، اپنے کو خطاب کر رہا. اور یہ استعمال شائع و زائع بھی ہے نا. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان. تو یہاں پہ اعلیٰ حضرت نے خود اپنے کو خطاب کیا ہے. کس کو خطاب کیا ہے؟ اپنے کو نہ خطاب کیا ہے، یعنی تکلم کی جگہ پر خطاب کا صیغہ استعمال کیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ التفات کہتے ہیں. والمشہور ان الالتفات، تو سقاقی نے التفات کی تعریف کیا کی ہے کہ ظاہر حال جس کا تقاضا کرے اس کے مقتضا کے خلاف وہاں اسلوب اختیار کرنا. ظاہر حال جس چیز کا تقاضا کرے اس کے مقتضا کے خلاف وہاں پر انداز اختیار کرنا، یہ التفات سقاقی کی نسبت. لیکن جمہور کے نزدیک جو مشہور ہے التفات کی تعریف وہ یہ ہے کہ تکلم، خطاب اور غیبت، ان تینوں میں سے کسی ایک طریقے سے پہلے تعبیر کر لی جائے، پھر اس کے بعد دوسرے طریقے کی طرف انتقال کیا جائے. تینوں طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے پہلے تعبیر کر لی جائے، اس کے بعد پھر دوسرے طریقے کی طرف انتقال کیا جائے. تو کیا فرق ہوا دونوں میں، سقاقی کے مذہب میں اور جمہور کے مذہب میں؟ سقاقی کے مذہب میں یہ ضروری نہیں ہے کہ تینوں طریقوں میں سے کسی ایک سے پہلے تعبیر کر لی جائے، اس کے بعد پھر دوسرے طریقے کی طرف عدول کیا جائے، بلکہ ان کے نزدیک التفات کا معنی صرف اتنا ہے کہ ظاہر حال جس اسلوب کا مقتضی ہے اس کے خلاف کسی دوسرے طریقے کو اختیار کرنا. سمجھ میں آیا؟ السلام علیکم. درسگاہ میں ہے بات کرتے ہیں. تو سقاقی کا مطلب کیا ہے؟ کہ ظاہر حال جس اسلوب کا تقاضا کرے اس کے خلاف کوئی دوسرا اسلوب اختیار کرنا. تو ان کے نزدیک یہ ضروری نہیں ہے کہ تینوں طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے پہلے تعبیر کر لی جائے، اس کے بعد پھر دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے، یہ ضروری نہیں. لیکن جمہور کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ تکلم، خطاب، غیبت، ان تینوں میں سے کسی ایک طریقے سے پہلے تعبیر کر لی جائے، پھر اس کے بعد دوسرے طریقے کی طرف انتقال کیا جائے. سمجھ میں آیا فرق دونوں میں؟ تو جمہور کے نزدیک جو التفات کا معنی ہے وہ خاص ہے، اور سقاقی کے نزدیک جو التفات کا معنی ہے وہ عام ہے. لہذا ہر وہ التفات جو جمہور کے نزدیک ہے وہ سقاقی کے نزدیک التفات ہوگا، لیکن سقاقی کے نزدیک جو التفات ہے
کوئی ضروری نہیں ہے کہ جمہور کے نزدیک بھی التفات ہو، کیونکہ اگر تینوں طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے پہلے تعبیر نہیں ہوئی ہے تو اب یہ جمہور کے نزدیک التفات نہیں ہو سکتا ہے، جبکہ سکاکی کے نزدیک اگر وہ ظاہر کے خلاف تعبیر ہے تو اسے التفات کہیں گے۔ والمشہور ان الالتفات والتعبیر عنوانا بطریق من الثلاثۃ بعد التعبیر عنہ بآخر منها، اور مشہور یہ ہے کہ التفات یہ ہے کہ معنی کی تعبیر تینوں طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے کی جائے بعد اس کے کہ اس کی تعبیر کسی دوسرے طریقے سے کی گئی، بعد اس کے کہ اس کی تعبیر کسی دوسرے طریقے سے، یا انہی تینوں طریقوں میں سے کسی طریقے سے کی گئی۔ وہذا قسم، اور التفات کا یہ معنی اس معنی سے خاص ہے جو سرکاکی نے بیان کیا۔ اب ہر ایک کی مثال دیتے ہیں۔ مثال الالتفات من التکلم للخطاب، تکلم سے خطاب کی طرف التفات کی مثال، جیسے ومالیا لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون، تو پہلے کیا لایا گیا؟ تکلم۔ کون سا اسلوب ہے؟ تکلم کا۔ اب اس کے بعد پھر الیہ ارجعوا نہیں کہا گیا، بلکہ وہاں خطاب کا اسلوب اختیار کیا گیا۔ کیا کہا گیا؟ وإلیہ ترجعون۔ تو یہ التفات ہوا تکلم سے کدھر؟ خطاب کی طرف۔ وإلی الغیبۃ، اور تکلم سے غیبت کی طرف بھی التفات ہوتا ہے، اس کی مثال جیسے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، تو انا اعطیناک الکوثر یہ ہے کون سا اسلوب؟ تکلم کا۔ اب اس کے بعد پھر فصل لنا نہیں ارشاد ہوا، کیا ارشاد ہوا؟ فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھی، یعنی اس میں ظاہر لایا گیا جو غیبت کے حکم میں ہوتا ہے۔ اس میں ظاہر کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ غائب کے ہاتھ، غائب کے حکم میں ہوتا ہے۔ وإلی الغیبۃ، اور تکلم سے غیبت کی طرف التفات کی مثال انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، یعنی اے محبوب ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کیا، ہم نے تمہیں بہت عطا کیا، یا حوض کوثر عطا کیا، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ومن الخطاب الى التکلم، اور خطاب سے تکلم کی طرف التفات کی مثال جیسے تحابک قلب فی الحسان تروب وعید الشباب اسرا حانا مشیب تکلفنی لیلا وقد شتا ولیوہا وعادت عواد بیننا وخطوب۔ تحابکا، تحابی اے ذہبا بھی، یعنی لے گیا۔ قلبن کی صفت ہے تروبن، اے تحابکا قلبن تروبن فی الحسان، تحابکا اے ذہبا قلبن تروبن، اے قلب یطرب ویفرح برؤیت الحسان،
برؤیت الحسان اے برؤیت حسان الوجوہ. وعید الشباب، وعید یہ بعد کی تصغیر ہے، تو بعد الشباب کا مطلب ہے جوانی کے بعد، اور وعید الشباب کا معنی جوانی کے بس کچھ ہی بعد. جیسے آپ سے پوچھا گیا کہ کب آمد ہوئی آپ کی، آپ نے کہا کہ قبیل غروب آیا، قبل غروب نہیں کہا. کیا کہا؟ قبیل غروب. تو قبیل غروب کا مطلب غروب سے کچھ ہی پہلے. اسرا حانا مشیب، عصر کا معنی زمانہ، حانا ہے آنا وقت ہونا، مشیب ابیضاء الراس، ابیضاء الشعر بال کا سفید ہونا. تکلفنی لیلا، اور بعض نسخوں میں ہے یکلفنی لیلا. اس میں یکلفنی ہے کیا؟ ہاں اچھا، تو یکلفو اگر ہے تو ضمیر قلب کی طرف لوٹ رہی ہے، اور لیلا مفعول به پھر ہوگا. وقد شد ولیھا، شتا اے بعودا، وعادت عوادل بیننا، عوادل یہ عادیتن کی جمع ہے، مراد اس سے عوائق رکاوٹیں، موانع. خطوب جمع خطب، حوادث. تحابک قلب فی الحسان تروح، تمہیں وہ دل لے گیا، وہ دل لے گیا جو حسیناؤں کا عاشق ہے. تمہیں وہ دل لے گیا جو حسیناؤں کا عاشق. باقی ہونٹ دبا کے مت مسکرا، مسکرانا ہو تو مسکرا دو ہونٹ کھول کر کے. تمہیں وہ دل لے گیا جو حسیناؤں کا عاشق، حسیناؤں سے خوش ہوتا، انہیں دیکھ کر خوش ہوتا. کب؟ وعید الشباب، جوانی میں نہیں لے گیا. کب لے گیا؟ جوانی کے بعد، یعنی جوانی کا زمانہ جب گزر گیا، بڑھاپے نے دستک دی ہے، اس وقت تعجب کی بات ہے کہ تمہارا دل تمہیں لے گیا. وعید الشباب کب؟ جوانی کے تھوڑا بعد، جس وقت کی سر کی سفیدی، بال کی سفیدی کا وقت ہو چکا تھا. اس زمانے میں جب کہ بال کی سفیدی کا وقت ہو چکا تھا. یکلفنی لیلا، وہ مجھے لیلا کی تکلیف دیتا، اور مجھے لیلا کی تکلیف دیتا، یعنی بار بار مجھے آمادہ کرتا ہے کہ لیلا کے پاس جاؤ، بار بار مجھے اس کی تکلیف دیتا ہے. وقد شد ولیھا، حالانکہ وصل لیلا دور ہو چکا ہے، حالانکہ وصل لیلا دور ہو چکا ہے. وعادت تبادل بیننا وخطوب، اور ہمارے درمیان رکاوٹیں اور حوادث حائل ہو چکے. تو یہ کس کی مثال ہے؟ پہلے دیکھو کہا ہے تحابکا، یعنی تمہیں وہ دل لے گیا. تو پہلے خطاب کا اسلوب اپنایا، پھر خطاب سے انتفاع کیا ہے کدھر؟ تکلف کی طرف. کیا کہا؟ تکلفنی، یکلفنی لیلا، وہ مجھے لیلا کی تکلیف دیتا. اور اگر تکلفو ہے یہاں پر تو لیلا پھر اس صورت میں فاعل ہے، اور معنی یہ ہوگا
کہ لیلا مجھے اپنی جدائی کی تکلیف دیتی ہے، لیلا مجھے اپنی جدائی کی تکلیف دیتی ہے. تو یہ مثال کس کی ہے؟ خطاب سے تکلم کی طرف، کہ پہلے تحابگا یعنی خطاب، ضمیر خطاب لے آیا، اس کے بعد پھر ضمیر تکلم تکلف ہوئی. وَإِلَى الْغَيْبَةِ، اور کبھی خطاب سے غیبت کی طرف انتفاق ہوتا. اس کی مثال حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَا بِهِمْ، یعنی یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہو اور کشتیاں انہیں لے کر کے چلے. تو ظاہر کیا تقاضا کر رہا تھا کہ جرینا پہ کم ہوتا. تو اب یہاں پہلے ضمیر خطاب لائی گئی، اس کے بعد پھر ضمیر غائب. وَمِنَ الْغَيْبَةِ إِلَى التَّكَلُّمِ، اور غیبت سے تکلم کی طرف انتفاق کی مثال وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ، وہ اللہ جس نے ہواؤں کو بھیجا تو ہوائیں بادل اٹھاتی، فَسُقْنَاهُ، پھر ہم اس بادل کو چلاتے ہیں. تو یہاں پر پہلے اس میں ظاہر، اس میں جلالت لایا گیا، اور اس میں ظاہر یہ غائب کے حکم میں ہوتا. پھر اس کے بعد تکلم کی طرف انتفاق ہوا، یعنی آخر میں فَسُقْنَاهُ ارشاد ہوا، تو یہ انتفاق ہوا غیبت سے تکلم کی طرف. وَإِلَى الْخِطَابِ، اور غیبت سے خطاب کی طرف انتفاق کی مثال مالک یوم الدین ایاک نعبد. تو پہلے سب اس میں ظاہر لائے گی، الحمدللہ رب العالمین اس میں ظاہر، الرحمن الرحیم اس میں ظاہر، پھر مالک یوم الدین اس میں ظاہر. اب اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری صفتیں بیان کہ ساری حمد اللہ کے لیے ثابت، جو رب العالمین سارے جہان کا مالک، جو رحمان و رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، روز جزا کا مالک ہے. اب آدمی اگر توجہ سے ان آیات کریمہ کی تلاوت کرے تو ان آیات کی تلاوت کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ کی ان صفتوں کے ذکر کے بعد، اب وہ بندہ اس طور سے ہو جائے گا کہ گویا وہ تجلیات ربانی کا مشاہدہ کر رہا. اتنی ساری صفتیں یاد کرنے کے بعد، ان کے ذکر کے بعد، گویا وہ تجلیات ربانی کا مشاہدہ کر رہا، یعنی گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا. اور یہی عبادت کا پہلا مقام بھی ہے. حدیث شریف میں ارشاد ہوا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اس طرح گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر اس مقام کو تم نہیں حاصل کر سکتے تو دل میں یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا. تو پہلا جو مقام ہے وہ مقام مشاہدہ ہے، اور دوسرا مقام مقام مراقبہ. بس یہی دو مقام بتائے گئے ہیں حدیث میں، باقی کوئی تیسرا مقام نہیں. گویا ان دونوں مقاموں سے ہٹ کر کے اگر کوئی تیسرے طریقے سے نماز پڑھتا ہے
یعنی نہ تو اس مقام پر پہنچا کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، تجلیات ربانی کا مشاہدہ کر رہا ہے، اور نہ ہی دوسرے ہی مقام کو حاصل کر سکا کہ ہمہ وقت اس کے دل میں اس بات کا اعتقاد رہے، یہ یقین رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ دونوں مقام حاصل نہیں کر پایا نماز میں تو بظاہر اگرچہ رکوع اور سجدہ کر رہا ہے، لیکن جو خواص العباد ہیں، اللہ کے جو خاص بندے ہیں، ان کے وہاں وہ نماز نہیں، وہ نماز نہیں۔ اسی لیے صوفیاء کرام نے فرمایا آکس کی نبینت در نمازش جمال یار، فتویٰ حمید ہم کی نمازش قضا قدر۔ جو شخص نماز میں جمال یار نہ دیکھے تو ہم صوفیاء کرام کا فتویٰ یہی ہے کہ بظاہر اگرچہ رکوع سجدہ کرتا ہے مگر حقیقت میں اپنی نماز قضا کرتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ صوفیاء کرام کو کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اس میں جو صوفیاء کرام، ہاں تو اب یہاں اسی وجہ سے یہ انتقال کیا گیا کدھر؟ غیبت سے خطاب کی طرف، مالک یوم الدین ایاک نعبد،